شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس نے مجھے درود پاک پڑھنے، سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی روحانی بات سیکھنے جا رہے ہیں جو دعا کو قبولیت کے دروازے تک لے جاتی ہے، اور وہ ہے درود شریف کے ساتھ دعا مانگنے کا ڈھنگ۔ دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اکثر ہم کہتے ہیں میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ کبھی سوچا شاید ہم نے درود شریف کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر دعا کی؟ یاد رکھیں، درود شریف وہ کنجی ہے جو دعا کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہو کر عرش تک پہنچتی ہے اور پھر لوٹتی ہے برکت، سکون اور قبولیت کے ساتھ۔ درود شریف کا روحانی مقام جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پاک کے بغیر دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ درود شریف دعا کو پر لگا دیتا ہے، جیسے خوشبو کو ہوا لے جاتی ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے حضور عرضی پیش کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کا نام سن کر کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک عورت روزانہ اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ مہینوں گزر گئے مگر شفا نہ ملی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ کہہ رہا ہے، بی بی دعا تو خوب مانگتی ہو مگر درود شریف نہیں پڑھتی۔ دعا کے دروازے پر درود لکھا ہے، بغیر اس کے کوئی داخل نہیں ہوتا۔ اگلے دن اس نے درود شریف کے ساتھ دعا مانگی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ اس کے بیٹے کی صحت بحال ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے کہتی تھی، میں نے شفا نہیں پائی، دراصل میں نے درود شریف کی طاقت کو پہچانا۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ دعا مانگنے بیٹھیں تو پہلے دل کو پاک کریں، نیت صاف کریں اور پھر درود شریف سے ابتدا کریں، پھر اپنی حاجت بیان کریں اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ یہی وہ ترتیب ہے جو قبولیت کا فارمولہ ہے۔ درود پاک کو ایسے سمجھے جیسے ایک قیمتی لفافہ، شروع اور آخر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ دیں تو آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ درود شریف دراصل دعا کو نورانی راستہ دیتا ہے، یہ محبت اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، حضرت میں دعا کرتا ہوں مگر میری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جب تو دعا مانگے تو پہلے درود شریف پڑھ، پھر دعا مانگ، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ۔ اس نے پوچھا، حضرت اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، درود شریف 2 مقبول دعائیں ہیں اور اللہ اپنے نبی پر بھیجے گئے درود کو رد نہیں کرتا۔ جب درمیان میں تمہاری حاجت آ جاتی ہے تو وہ بھی ان 2 درودوں کی برکت سے قبول ہو جاتی ہے۔ وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا، حضرت میں نے آج دعا مانگنے کا اصل ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ تو محترم ناظرین، درود شریف کی لذت جو ہے وہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے۔ یہ زبان کو نور دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور روح کو اطمینان بخشتا ہے۔ جب آپ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے یوں کہتے ہیں، یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مانگتا ہوں، اور جس کے وسیلے سے مانگی جائے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو محترم ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم، کہ یا اللہ ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرما،
ہماری زبانوں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روشن کر دے۔ جب ہم دعا مانگے تو ہماری دعائیں تیرے عرش تک پہنچیں، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری زندگیوں کو نور سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہمیں وہ دل عطا کر جو درود کے بغیر ادھورا لگے، اور وہ زبان دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مٹھاس پائے۔ یا اللہ، ہماری حاجتیں پوری فرما، دکھوں کو راحت میں بدل دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی عظمت کے واسطے سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ مولا کریم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں صحت و تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ، جس طرح بارش برسا کر تو سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، اور ہمارے برے اعمال سے درگزر فرما۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مجھے آپ کو علم کی توفیق اور دونوں جہانوں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کو پوری زندگی وہ سب کچھ عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ سلامتی ہو آپ پر اور آپ کے تمام گھر والوں پر، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، اور ہر پل خیر و عافیت سے گزرے۔ رب ذوالجلال آپ کو سکون قلب عطا فرمائے، اور تا حیات تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ رب ذوالجلال ہمیں سدا اپنی چاہت نصیب کر، کشادہ رزق دے، ہر نیا دن سابقہ دن سے اچھا خیر و برکت والا کر دے۔ اللہ پاک ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمیں وہ راستہ عطا فرما جس میں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں شرک سے، شر سے اور ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں سنت کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا۔ یا پروردگار عالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ہمارے مرحومین کی کاملہ مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین و دنیا کی بھلائیاں کامیابیاں نصیب فرما، اور ارض و سما بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل دا بھلا کل دی خیر فرما۔ اے اللہ، ہمیں درود پاک کی لذت نصیب فرما، ہماری زبانوں کو درود سے معطر کر دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کی چادر اوڑھ دے۔ یا رب، جب ہم مانگے تو ہماری حاجتوں کے در کھول دے، دلوں کے اندھیرے ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ یہ عمل دل کو نور اور دعا کو پر عطا کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر دل درود کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔